بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کوشچن نمبر 2 کوڈ 8613 میں ہاؤ ٹو رائٹ ریسرچ پروجیکٹ۔ اور ریسرچ پروجیکٹ میں جو آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو سب سے پہلے میں ریڈ کرتا ہوں اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوشچن میں ایکچولی پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو کوشچن ہے واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگ، فرینڈ، سینئر ٹیچر اور سپروائزر ریگارڈنگ دا پرابلم۔ اب ایسے ہے کہ آپ لوگ جب ریسرچ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے سرکل میں وہ لوگ جو اس ریسرچ پروجیکٹ سے اویئرڈ ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ایسا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جس کو ریسرچ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو، اور سپروائزر کے ساتھ تو آپ نے کنسلٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ کا جو پرابلم ہے وہ آپ کو یونیورسٹی نے دے دیا تھیم اور سب تھیم کی صورت میں، اور میں نے مثال کے طور پر ایک سب تھیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوشل رسپانسبلٹی۔ تو اس سال کا جو سب تھیم یونیورسٹی نے دیے ہیں ان میں ایک سب تھیم سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے۔ تو ہم اسی سب تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکنڈ کوشچن کو لکھتے ہوئے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے سوشل رسپانسبلٹی اپنا سب تھیم لے لیا یا اپنا پرابلم لے لیا۔ اس پرابلم کو لے کے آپ نے ڈسکس کیا اپنے کسی ایسے کولیگ کے ساتھ، ایسے دوست کے ساتھ، ایسے ٹیچرز کے ساتھ اور سپروائزر کے ساتھ جس کو آپ کے اس پرابلمز کی کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ نے ڈسکس کیا اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اویئرنیس رکھتے ہیں ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چند ایک پوائنٹس کو مد نظر ضرور رکھتے ہیں، یا آپ نے اب ڈسکس کرنا ہے تو ان پوائنٹس کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے پرابلمز کے بارے میں جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ پوائنٹس کون کون سے ہیں ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈیفائننگ دا ریسرچ پرابلم اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا کی ریسرچ کوسچن ٹو بی ایڈریسڈ، کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریسرچ پرابلمز کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اور اس ریسرچ پرابلم کی بیس کے اوپر آپ نے جو ریسرچ کوسچنز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ بہتر انداز میں ہو سکے۔ ایک تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا کہ آپ نے یہ سب تھیم لیا، اس کے اوپر ٹاپک بنا لیا، اس کے اوپر آبجیکٹو بنا لیا، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے ریسرچ کوسچنز بنا لیے، لیکن اسی چیز کو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اوپر ہم نے نام لیے ہیں کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا ٹاپک زیادہ ریفائن ہوگا، آپ کے ریسرچ کوسچنز زیادہ بہتر انداز میں بن سکیں گے، اور آپ کی آگے جو ریسرچ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ معیاری ہو سکے گی۔ ایک تو ریسرچ آپ کے پاس ریسرچ پرابلم کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور دوسرا جو ریسرچ کوسچنز آپ کے پاس ٹو بی ایڈریسڈ ہونے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی زیادہ بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ دوسرا ریویوئنگ ریلیونٹ لٹریچر۔ اب آپ کو جب کہا جاتا ہے، ہم نے بھی آپ کو جب پڑھایا کہ آپ نے جب اپنا ٹاپک بنانا ہے، سب تھیم آپ کو دے دیا گیا اور آپ کو کہا گیا تو اس کے ساتھ جو ٹیکنیک لگانی ہے تو آپ لٹریچر کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ اس سب تھیم سے ریلیٹڈ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے کلاس روم کے حوالے سے نا۔ اب اس کے لیے آپ کو ایک تو آپ کی سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ نیٹ کے تھرو جو اپنا لٹریچر سرچ کر سکتے ہیں، کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو اپنا لٹریچر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو یہ سارے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کلیو بتائیں گے، زیادہ آسان طریقہ بتائیں گے آپ کے لٹریچر کو سرچ کرنے کا، تاکہ آپ زیادہ ریلیونٹ جو لٹریچر ہے اس کو آسانی کے ساتھ ریویو کر سکیں۔
تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس کون کون سے وے ہیں لٹریچر کو ریویو کرنے کے، اور موسٹ پاپولر میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے گوگل اسکالر۔ اب جو نیو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے سم ٹائم اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون کون سے سرچ انجن جو ہے وہ یوز کرنے ہیں جہاں سے موسٹ ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے مجھے مل سکتا ہے۔ اور جب آپ لٹریچر کو ریویو کرنا ہے تو اسی میں ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پرابلم آپ فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لٹریچر کا جو کرنٹ نالج ہے اس میں گیپ بھی شو رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایز اٹ از کام پہلے ہوا پڑا ہو اور آپ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ لٹریچر کے تھرو ہی شو ہونا ہے کہ گیپ ہے یا نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ گیپ کیسے ڈھونڈنا ہے، لٹریچر کو کیسے ریویو کرنا ہے۔ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ ایکسپرٹس جتنے بھی لوگ ہیں، جو آپ کے کولیگز میں بھی کوئی آپ سے بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، صاف ظاہر ٹیچرز میں اور آپ کے سپروائزر کی تو انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی ہونی ہے۔ تو جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا لٹریچر کو ریویو کر پائیں گے اور اپنے ریسرچ گیپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیزائننگ اے ریسرچ اسٹڈی ٹو انویسٹیگیٹ دا سوشل رسپانسبلٹی پرابلم، کہ آپ نیکسٹ جو ہے جب آپ لٹریچر کو ریویو کر لیں گے، ریسرچ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی ریسرچ اسٹڈی کو ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے جو سوشل رسپانسبلٹی، میں نے ایک مثال کے طور پر سوشل رسپانسبلٹی لکھا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی ورڈ یوز کرا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا سب تھیم ہے، وہ سوشل رسپانسبلٹی کی جگہ پہ اپنا سب تھیم رکھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا اپنے پرابلمس کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے اندازہ بھی دیا ہوا ہے کہ اپنا ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ کیسے بنانا ہے، اور آپ کے جو مینول ہے اس میں بھی کوشچنز کے فارم میں آپ سے جو ہے زیادہ بہتر انداز میں پوچھا گیا ہے۔ اگلے سوالوں میں جب ہم ریسرچ ڈیزائن کی باری آئے گی تو ہم بہتر انداز میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر پائیں گے۔ اچھا، اب جب ریسرچ ڈیزائن بنانا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ٹول یوز کریں گے۔ ٹول یوز کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ایکشن ریسرچ میں آپ نے جو ٹول یوز نہیں کرنا وہ کوسچن ایئر ہے، وہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ ٹول یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آبزرویشن ٹول یوز کریں گے، اس ٹول کو یوز کرنے کے ٹول کر کے ڈیٹا کولیکٹ کریں گے، پھر اس ڈیٹا کو آپ اسٹیٹیکل انالیسس کے ذریعے انالائز کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارا کام جب آپ نے کرنا ہے تو صاف ظاہر جب آپ ان باتوں کو ڈسکس کر لیں گے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، ٹیچرز یا سپروائزر کے ساتھ، تو آپ اس ریسرچ ڈیزائن کی اسٹڈی کو زیادہ بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر پائیں گے۔ اور یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے ایتھیکل کنسیڈریشن اور لمیٹیشن آف دا اسٹڈی۔ ایتھیکل کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ ایتھیکل کنسیڈریشن کیا، اب آپ نئے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے یہ کام کرنے جانا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے آپ تھیوریٹیکلی پڑھ لیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو بہت بہتر انداز میں بتا پائیں گے کہ آپ نے جب انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کون کون سی باتوں کا خیال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے آپ لوگوں سے ڈیٹا لے رہے ہیں تو اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کو شو نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ جو ڈیٹا ان سے لے رہے ہیں ریسرچ کے علاوہ کسی اور پرپز کے لیے اس کو یوز نہیں کیا جائے گا، یہ آپ ان کو ایشورٹی دیتے ہیں اور ان کو ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے ان سے جو ٹول شیئر کرنا ہے، ڈیٹا پوچھنا ہے، تو اس بات کی بھی تسلی کرنی ہے کہ جو آپ کی کوسچن کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، تو آپ اپنے ٹول کو تھوڑا سا ان کے سامنے ایکسپلین بھی کر دیں گے۔ اور اسی طرح لمیٹیشن آف دا اسٹڈی، اب آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو صاف ظاہر اس کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی، تو ان رکاوٹوں کو کیسے منیمائز کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو آپ کے ٹائم کی لمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہ ہو سکتا، آپ کام اچھا کر سکتے ہیں لیکن اتنے ٹائم میں آپ مینیج نہ کر سکیں۔ ریسورسز کی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے جو آپ کے کام کے کرنے میں جو ہے آپ کو رکاوٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس عرصے میں وہ کام مینیج نہ کرنے دے، تو آپ کو یہ بھی شو کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیول تک کر سکتا ہوں، لیکن ان فیکٹر کی وجہ سے میں نے اپنے اسٹڈی کو ریسٹرین کر رہا ہوں۔
अच्छा, फिर आइडेंटिफाइंग फंडिंग सोर्स फॉर रिसर्च। आपके पास तो साफ ज़रा आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो फंडिंग सोर्सेज वाला इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं रिसर्च के हवाले से वो फंडेड होते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी देखनी होती है कि आपको जो है वो कौन सा सोर्स है जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो साहब जब आप इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो उसके लिए भी उन लोगों के साथ आप ज़रूर मुशावरत करते हैं जो आपसे पहले ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहरहाल आपको इस हवाले से जो है इस लाइन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट चूँकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये लाइन आ रही थी तो मैंने इसे फिर डिलीट नहीं करना चाहा। अच्छा, फिर आपके पास रिव्यूइंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन स्टडी प्रपोजल रिसर्च प्लान एंड डाटा एनालिसिस। अब ये जब आपने ये सारे पॉइंट्स जब इन तमाम लोगों के साथ आपने इन जहन में रखते हुए अपनी डिस्कशन को मुकम्मल करने जा रहे होते हैं, तो फिर आप जो आपको फीडबैक मिलता है उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर एक प्रपोजल तैयार करते हैं। प्रपोजल आपको पता है ना क्या होता है? जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो उस रिसर्च का छोटा सा ड्राफ्ट पहले तैयार करते हैं कि मैं ये रिसर्च ऐसे ऐसे करूँगी या मैं ये रिसर्च ऐसे ऐसे करूँगा। तो वो छोटा सा जो उसका पहले जो तारफ़ दिया जाता है कुछ पेजेस का, 2-4 पेजेस का, उसे रिसर्च प्रपोजल का नाम देते हैं। आपके एक्शन रिसर्च में तो हम आपसे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे, लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप रिसर्च करेंगे एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, तो सबसे पहले आपको आपका टॉपिक डिसाइड करने के साथ साथ आपको कहा जाएगा कि विद प्रपोजल अपना टॉपिक लेकर आए, ताकि हमें बताएं भी सही कि आपने अपने इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, ताकि हमारे पास पूरा प्लान हो आपका। तो आप उसी की फिर प्रपोजल के अंदर ही आप अपने रिसर्च का सारा प्लान देते हैं और उसी के अंदर बताते हैं कि अपना डाटा को जो एनालाइज करना है उसके लिए क्या कैसे कैसे उसको एनालाइज करेंगे, कौन सा स्टैटिकल जो टेस्ट है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये इन्हीं पॉइंट्स को आपने अपने जहन अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, और जब इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, चूँकि वो इस फील्ड के हवाले से, रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से अवेयर लोग होते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक साइंटिफिकली गाइड करते हैं, और उसके बाद जब आप काम करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी हर्डल्स और जो लिमिटेशंस आपने फेस करनी थी वो आपकी मिनिमाइज हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द specific points of discussion will depend on the specific research problem। ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो साफ ज़रा जैसा आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा, मीन जैसा आपका सब थीम होगा, उसी को जहन में रखते हुए आपने अपना जो ये पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई और पॉइंट्स आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप इन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो जो भी डिस्कस करेंगे आपने इन पॉइंट से रिलेटेड, वही आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपने कोई मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्टेड मटेरियल लिखना है। सीधी सी बात है, ये आपसे आपके बारे में पूछा गया है, तो इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप इस क्या जो भी आंसर आपके पास बनते जाएंगे वो आप लिख देंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।